محترم جناب فیصل صاحب پاکستان، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا یہ آیت ولو انہم اذ ظلموا، یعنی آپ کی مراد یہی ہوگی جو پوری آیت یوں ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ آپ نے پوچھا کہ قرآن میں کس مقام پر ہے؟ لیجیے اطلاع عرض ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 64 5واں پارہ ملاحظہ فرما لیں۔ سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 64 ملاحظہ فرما لیں، وہاں یہ آیت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سفارش کے لیے کوئی صحابی آپ کے در پر حاضر ہوئے؟ برائے کرم حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں۔ جی ہوا یہ اصل میں کہ جب اس آیت پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ در اقدس پر یا آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ کے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیما، تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس میں ایک جانب سوال یہ ہوا کہ یہ آیت اسی وقت کے لیے تھی جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں بقید حیات۔ اب چونکہ حضور نے پردہ فرما لیا، تشریف لے گئے، وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد اب اس کا جواز نہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں جائیں اور گویا جانے کے بعد میں حضور علیہ السلام سے مغفرت چاہیں یا آپ سے سفارش کروائیں۔ یہ وہابی اور دیوبندی قسم کے ذہن کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ نے جو پوچھا اس پر مفصل بحث اگر آپ دیکھنا چاہیں، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے دنیا عرب کے عظیم مورخ اور محدث حضرت علامہ امام سمہودی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے وصال کے 3 دن کے بعد آپ کی قبر انور پر آئے اور آنے کے بعد زار و قطار روتا اور حضور کے قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا، اور سر میں ڈالنے کے بعد بار بار یہ آیت پڑھتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کی آیت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ تک پہنچی اور آپ سے یہ آیت ہم تک پہنچی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں میرے حبیب جب یہ تمہارے دربار میں آ جائیں اور اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیما اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا میں آپ کے دربار میں آن کر آپ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت چاہیں۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بخدا میں نے سنا کہ قبر انور سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی۔ حوالہ یاد رکھیے شیخ محقق کی جذب القلوب اور حضرت علامہ امام سمہودی رحمت اللہ تعالی کی وفاء الوفا۔ محترم فیصل صاحب، اس کے بعد آپ کا ایک اور ای میل ہمیں موصول ہوا جس میں آپ نے سوالات کی ہیں، ان کے جوابات بھی ہم حاضر کر دیتے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں اور کچھ ضعیف، کچھ بالکل صحیح نہیں ہیں؟ امام بخاری امام مسلم تک 8 یا 10 واسطوں سے حدیثیں پہنچی، انہوں نے صحیح حدیث کا کس طرح انتخاب کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ جب کوئی محدث حدیث نقل کر کے اگر وہ یہ کہے کہ یہ صحیح نہیں، تو فن حدیث میں صحیح نہیں کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، بلکہ اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو پھر صحیح کے بعد میں حسن کا درجہ ہوتا ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، یعنی قول رسول میں تو اختلاف کسی میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے حدیث ضعیف اور حسن اور صحیح کس طرح ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر حدیث کے راویوں میں 5 راوی، 5 راویوں کا حال امام بخاری کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے، کہاں بڑھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، اور ان کا حافظہ کیسا تھا، خود یہ متقی پرہیزگار تھے یا نہیں تھے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کہیں بےایمانی تو نہیں کی، اور یہ کہ کہیں چوری یا اس معاملے میں مقدمے میں بھی کہیں یہ ملوث تو نہیں ہوئے، حافظہ کیسا تھا، بھولنے کے عادی تو نہ تھے،
یہ 5 یا 6 یا 8 راویوں کے پورے مکمل گویا ان کے احوال اگر معلوم ہو جائیں تو اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا جاتا. اسی طریقے سے کوئی حدیث کا راوی اگر بیچ میں مفقود الخبر ہو جائے تو حدیث کا درجہ بدل جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور ضعیف جو ہے اصل میں وہ کمزور حدیث کو کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوگا، حرام اور حلال سے متعلق احکامات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ حضور کے فضائل اور مناقب میں ہے یا انبیاء کے فضائل اور مناقب میں ہے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل مناقب میں ہے تو ضعیف حدیث کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے. آپ نے جو یہ پوچھا کہ 5-6 واسطوں سے کس طرح وہ انتخاب کرتے ہوں گے، محترم فیصل صاحب یہ اتنا بڑا فن ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھ لیں تو سر پیٹ کر آپ رہ جائیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کبیر پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ علماء نے ایک پورا علم وضع کیا، جو علم جو ہے اسماء الرجال کہلاتا. اسماء الرجال کا معنی یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جتنے بھی راوی کئی ہزار، ان سب کی جانچ پڑتال وہ کرتے ہیں کہ کون کس حافظے کا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کیا تھا. ایک پورا فن ہے. جیسے آپ کالج میں اگر پڑھ رہے ہو تو ایک فن تجارت ہے، تو ایک فن سائنس ہے. سائنس جو ہے نہ پڑھنے والا جو ہے اس کو دوسرے علم سے غرض نہیں ہوتی، اور وہ ایک اپنی نوعیت کا اپنا علم. اسی طرح ان ہمارے علوم دینیا میں ایک فن جو ہے وہ اسماء الرجال کا، یعنی ایک پورا فن ہے کہ وہ فنکار جو اس کے ہوتے ہیں وہ ایک ایک راوی کو جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور جن جن سے وہ حدیث لیتے ہیں ٹھوس ثبوت کے ساتھ میں لیتے ہیں، چاہے وہ حدیث کے راوی 5 ہوں 6 ہوں 8 ہوں، ان سب کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر حدیث صحیح یا حسن یا ضعیف قرار پاتی ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ کہ جو بلا شبہ سوائے اسلام کے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اب آئیے دوسرا سوال، کیا سنت موقدہ کا ترک گناہ ہے اور تاریخ گناہگار ہوگا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت موقدہ پڑھنے کی تاکید فرمائی؟ اس میں جواب عرض یہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی فرما دیا ہو، یا یہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو، اس کا ترک اساءت یعنی اچھا نہیں اور کرنا ثواب، اور نادرن ترک کرنے پر اطاعت، یعنی شاذ اور نادر کبھی اس نے اگر سنت ترک کر دی تو اس پر اطاعت یعنی اللہ تعالی کے نزدیک وہ ناپسند ہوگا. اور اگر سنت موقدہ ترک کرنے کی کوئی آدمی عادت بنا لے تو ایسی عادت میں استحقاق عذاب ہے، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل ہمیشہ کیا لیکن صرف اس لیے کبھی ترک کر دیا کہ وہ فرض یا واجب نہ ہو جائے، اس لیے اگر کوئی نادرن ترک کر دے تو اس پر عذاب نہیں ہے، لیکن اس کا اگر وہ عادی بن جائے تو اس پر عذاب ہوگا. اب آئیے، آپ نے پوچھا کیا امام شافعی مسلک کے عقائد ہمارے عقائد سے الگ ہیں یا شافعی میلاد منانا وغیرہ کو جائز سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سب کا عقائد بنیادی جو ہیں چاروں ائمہ کے بالکل ایک ہی ہیں، یعنی جہاں تک عقیدے کا مسئلہ، البتہ فرع میں اختلاف یعنی کسی کے قانون کی تعریف میں اختلاف ہے، اور یہ سب کے سب پکے سنی ہیں. اور آپ اگر افریقہ وغیرہ بلاد میں آپ چلے جائیں تو مالکی، حنبلی، شافعی کے ماننے والے جو ہیں وہ بے انتہا آپ کو میلاد پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. پورے افریقہ میں میلاد برزنجی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، بلکہ شافیوں کا بچہ بچہ میلاد برزنجی کا آپ کو حافظ ملے گا. مثلا ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہر آپ چلے جائیں، ڈربن چلے جائیں، جانسبرگ چلے جائیں، پٹوریا چلے جائیں، لیڈی اسمتھ چلے جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو اس کے پڑھنے والے ملیں گے. اسی طریقے سے آپ تنزانیہ چلے جائیں، تنزانیہ کے مختلف شہر بلکہ جنگلوں میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو شافعی حضرات کے بچے بچے اس میلاد کے آپ کو حافظ ملیں گے. اس طریقے سے آپ گویا کینیا چلے جائیں تو کینیا کے جنگلوں میں جو آبادیاں ہیں وہاں بھی آپ کو شافعی حضرات میلاد پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، جس